Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Up Trainer. ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسٹیپس فار ہائی پرفارمنس. ہائی پرفارمنس کے یعنی کارکردگی کے ہمارے پاس اسٹیپس کیا ہیں, کن اسٹیپس ہیں. اس پرفارمنس آپ کو کیا کرتی ہے, آرڈنری سے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری بناتی ہے. دو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ایک جتنا ٹائم ہوتا ہے, ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک ہی جتنا پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ایوریج پاس ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹاپرز میں سے ہوتا ہے. اسی طرح سے جاب کرنے والے یا بزنس کرنے والے ایک ہی جیسے ان کی ایجوکیشن, ایک ہی جیسا انوائرمنٹ, ایک جیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ایک جیسی نالج ہوتی ہے. ایک بہت آگے بہت ترقی کرتا ہے, دوسرا آرڈنری بنا رہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ پرفارمنس ہے. پرفارمنس کیا ہے؟ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا ریشیو ہے, جسے ہم پروڈکٹیوٹی بھی کہتے ہیں. ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو بھی پرفارمنس دیکھی جاتی تھی وہ لیبر کی دیکھی جاتی تھی. مٹیریل وغیرہ جو ہے وہ سستا ہوتا تھا, آسانی سے مل جاتا تھا, اور لیبر کو پیسے دینے پڑتے تو لیبر کی پرفارمنس دیکھی جاتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, دوسری چیزیں بھی آنے شروع ہو گئے, اس میں مٹیریل بھی آنا شروع ہو گیا, اس میں اوور ہیڈ بھی آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پرفارمنس کا جو اس کرائٹیریا بنا وہ یہ تھا کہ مور اینڈ مور ود لیس اینڈ لیس ریسورسز. کیونکہ آپ کی ریسورسز استعمال ہوتی ہیں, صرف ٹائم استعمال نہیں ہوتا, آپ کی اور بہت ساری ریسورسز ہوتی ہیں. آپ کی بجلی ہے, آپ کی ایئر کنڈیشننگ ہے, آپ کا ایکوپمنٹ ہے, آپ کی اور بہت ساری چیزیں جو آپ کی استعمال ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو پرفارمنس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا, اور پرفارمنس آپ کو بڑھانی ہوگی. اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. اس کے لیے فوکس ضروری ہے, فوکس آپ کا بہت ضروری ہے, کنسنٹریشن ضروری ہے, کنسسٹنسی ضروری ہے. آپ کو چیزوں کو سیکھنا ہوگا, آپ کو اپنی جو نالج ہے اس کو, پرانی نالج کو بعض جگہ اپڈیٹ کرنا ہوگا, اور بعض جگہ جو اپسلیٹ ہو گئی ہے اسے نکال کے اور نیو اسکل سیکھنی ہوگی. آپ کو دوسرے کا مینٹر بننا ہوگا, اپنے لیے کوئی مینٹر چننا ہوگا. جب آپ کسی کے مینٹر بنتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیزوں کو, پرفارمنس کو بہتر طریقے سے سمجھ جاتے ہیں. جب آپ کو کسی کو سکھائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے, تو آپ اس کو سیکھنے کے لیے آپ دوسرے کو سکھاؤ گے تو آپ کی جو بھی کنسیپٹ ہیں وہ کرسٹل کلیئر ہو جائیں گے. تو ہمیشہ آپ مینٹرنگ کیجئے اور اپنے لیے ایک مینٹر چوز کیجئے, چاہے آپ عام لائف کے لیے چوز کیجئے, چاہے بزنس لائف کے لیے, چاہے جاب کے لیے. آپ کسی نہ کسی کی گائیڈنس لیجئے اور گائیڈنس دیجئے. اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جو فیلور ہے اس کو آپ فیڈ بیک سمجھیے کہ یہ فیڈ بیک ہے, اور پھر دوسروں سے آپ فیڈ بیک لیجئے. آپ اپنے سینئر سے فیڈ بیک لیجئے, آپ اپنے باسز سے فیڈ بیک لیجئے, آپ اپنے کولیگ سے فیڈ بیک لیجئے, آپ اپنے جو پیئرس ہیں, ساتھی ہیں جاب کے اندر, آپ کے لیول کے لوگ ہیں, ان سے لیجئے. اپنے جونیئر سے آپ فیڈ بیک لیجئے کہ میں اور کیسے بہتر کر سکتا ہوں, میری کیا چیز خراب ہے, میری کیا چیز غلط ہے, مجھے کہاں امپروو کرنے. آپ ان سے پوچھئے, حتیٰ کہ اپنے کلائنٹ اور کسٹمر سے بھی پوچھئے کہ آپ کو میری کیا چیز بہتر لگی اور کہاں میری خامی ہے, میں کہاں دور کروں. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے پروفیشنلزم ہونا چاہیے, پروفیشنل ایتھکس ہونی چاہیے. پروفیشنلزم کیا کہتی ہے کہ آپ سب کے ساتھ فیئر ہو, آپ چیزوں کو رسپانس دو, ریئیکٹ نہیں کرو. آپ جو ہے دل سے نہیں فیصلے کرو, آپ دماغ سے فیصلے کرو, آپ سوچ سمجھ کے کرو اور سکون سے آپ کرو. آپ ہیپیزرڈ وے کے اندر اور گرم دماغ کے ساتھ, غصے میں, بلڈ پریشر ہائی کے ساتھ آپ فیصلے نہیں کرو. آپ سکون سے اور کوئی جلد بازی نہیں کرو, کوئی شارٹ کٹ نہیں کرو. پروفیشنلزم کہتی ہے نو شارٹ کٹ. شارٹ کٹ کیا ہے؟ آپ اس کی مثال یوں لے لو کہ ایک ہنڈیا اگر 3 گھنٹے کے اندر پکتی ہے اور ایک سلو آنچ کے اوپر, اور آپ تیز آنچ کے اوپر جو ہے اس کو وہ کر دو, اور وہ جیسے اگر وہ 300 فارنہائٹ کے اوپر 3 گھنٹے پکتی ہے اور آپ اسے جو ہے 900 فارنہائٹ کے اوپر آپ اسے 1 گھنٹہ پکا دو, تو کیا ہوگا؟ وہ کھانا صحیح پک جائے گا, اس میں ٹیسٹ آئے گا, وہ جل جائے گی ہنڈی. ساری ریسورسز آپ کی ضائع ہوں گی, جو آپ کا مٹیریل ہے, جو آپ کے پیسے ہیں, جو آپ کا وقت ہے, اور جو آپ کی انرجی ہے, وہ ساری ضائع ہو جائے گی. تو شارٹ کٹ کبھی بھی فائدے مند نہیں ہوتا, اور پروفیشنلزم کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, اس کے اندر شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ کو سیکھنا ہوگا, اپنی جو نالج ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ نالج بہت تیزی سے چینج ہو رہی. جتنی سائنسز ہیں اس میں انکلوڈ
انکلوڈنگ مینجمنٹ سائنس. ہر سائنس بڑی تیزی سے بڑے فاسٹ پیس کے اوپر چینج ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے ہم کو خیال رکھنا ہوگا اور ہمیں اس کی چینجز کو دیکھنا ہوگا. جو نالج اپڈیٹ کرنی ہے اسے اپڈیٹ کریں, جو نئی اسکل سیکھنی ہے اسے نئی اسکلس کو سیکھیں. خاص طور پہ ہمیں جو ہے کمیونیکیشن اسکلس آنی چاہیے. ہمارے کو جو ہے آئی ٹی کی نالج ہمارے پاس ہونی چاہیے. آئی ٹی کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, نہ جاب کر سکتے, نہ بزنس کر سکتے, کوئی کام آپ نہیں کر سکتے کسی فیلڈ میں بغیر آئی ٹی کے. آپ کام نہیں کر سکتے, آپ کو اس کے اندر ضروری. پھر اس کے اندر آپ کو ٹائم مینجمنٹ پتہ ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ کو جو ہے ڈیسیشن میکنگ آنی چاہیے. آپ کو نیگوسیشن اسکلس آپ کے اندر آنی چاہیے. آپ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے ٹیم بلڈنگ آنی چاہیے. آپ کو لیڈرشپ کی اسکلس آنی چاہیے. اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ انگلش لینگویج آنی چاہیے. انگلش لینگویج آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے, آپ کو ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں سہولت دیتی ہے, کیونکہ آج ایجوکیشن بڑھتی جا رہی ہے تو انگلش کے اندر لوگ زیادہ بات کرتے ہیں اور لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے کام کریں, چاہے وہ کوئی جاب کے حوالے سے کام کریں یا چاہے کوئی بزنس کے حوالے سے کام کریں. ان کی خواہش ہوتی ہے پڑھے لکھے سے کام کریں. حتیٰ کہ گروسری کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا بندہ اس کے ساتھ وہ گروسری کا کام کرے. تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا, اپنی پرفارمنس کو بڑھانا ہوگا. آپ اپنی پرفارمنس کے اوپر جب تک فوکس نہیں کریں گے, ان پٹ آؤٹ پٹ کا ریشو نہیں دیکھیں گے, آپ آرڈنری رہیں گے. اگر آپ کو ایکسٹرا آرڈنری بننا ہے تو آپ کو اس کے اندر دیکھنا ہوگا. آپ کو اس کے اندر پھر آپ کو جو ہے فیلور کو اپنا جو ہے آپ کو فیڈ بیک لینا ہوگا. اس سے فیلور سے ڈس ہارٹن نہیں ہوتے اس کے اندر. اور اسی طریقے سے آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کو بھی آپ بتائیے کہ کہاں ان کی ویکنیس ہے, لیکن علیحدگی میں بتائیے, رسپیکٹ کے ساتھ بتائیے, ان کو امپروو کرنے کے حساب سے بتائیے. انہیں بھی پتہ, ان کو بھی احساس ہو کہ آپ ان کو امپروو کرنے کے لیے بتا رہے ہیں, آپ ان کے خیر خواہ ہیں, آپ لیگ پولنگ نہیں کر رہے, آپ کسی کی انسلٹ نہیں کر رہے. اگر آپ بیچ میں کہتے ہیں تو لگتا ہے آپ انسلٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی اس کا ریزن یہ ہے, اس کا ریزن یہ, اور آپ نے یوں کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اگر آپ سکون سے الگ بیٹھ کے اسے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ بھی جائے گا, اپنے آپ کو امپروو بھی کرے گا. جتنی آپ کی ٹیم کی کوالٹی اور پرفارمنس بہتر ہوگی اتنی پرفارمنس آپ کی بہتر ہوگی. اس کے لیے آپ کو اپنی ٹیم کو سکھانا ہوگا, ان کو لرننگ دینی ہوگی, انہیں نئی اسکل سکھانی ہوگی. خود بھی سیکھیں اور ان کو سکھائیں, ان کے ساتھ شیئر کریں. ان کے ساتھ شیئر کریں کہ میں نے یہ چیز آج سیکھی ہے, اور ڈیلی بیسس کے اوپر شیئر کریں. جتنی چیزیں آپ اپنی اسکل سیکھو گے, اگر آپ 2 گھنٹے روزانہ نئی اسکل سیکھتے ہو یا اپنی اسکلز کے اوپر اور اسٹڈیز پہ صرف 2 گھنٹے ٹائم دیتے ہو, تو آپ کے ایکویلنٹ جو بھی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کے لوگ ہوں گے, آپ کی ارننگ ان سے 10 ٹائم ہوگی. یہ ریسرچ بیسڈ چیز ہے کہ آپ کی ان سے نالج جو ہے وہ 10 ٹائمز ہوگی, آپ کی اس سے نالج بہت بڑھ جائے گی. تو آپ کو اپنی پرفارمنس بیس ہونا ہے. اکثر آرگنائزیشن کیا دیکھتی ہیں, وہ ان پٹ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ صبح آیا اور 5 بجے کے بعد رات کے 10 بجے چلا گیا. نہیں, وہ دیکھتی ہیں آؤٹ پٹ, پرفارمنس دیکھتی ہیں. اسی کے حساب سے پرفارمنس ایویلویٹ کی جاتی ہے, کریٹیکل میتھڈز کے اوپر دیکھی جاتی ہے, اور پھر انکریمنٹ دیے جاتے ہیں. اور جو بندہ زیادہ تر بیٹھا رہتا ہے, کام میں لگا رہتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے انیفیشینٹ ہے. خاص طور پر گورے جو ہے, اس کو جو بندہ 5 بجے تک اپنا کام نہیں کر پاتا اسے کہتے ہیں یہ انیفیشینٹ ہے. ہمارے یہاں تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ دیر تک بیٹھا ہوا. جو بندہ دیر تک بیٹھا ہے وہ فزیکلی تو بیٹھا ہے, مینٹلی تو نہیں بیٹھا. وہ کہتے ہیں نا لوکنگ بزی ڈوئنگ نتھنگ. اور اگلے دن اس کی پرفارمنس کیا ہوگا؟ جب دماغ ہی صحیح فریش نہیں ہوگا تو پرفارمنس کہاں آئے گی؟ پرفارمنس تو بیس ہی کرتی ہے دماغ سے. اگر دماغ آپ کا پرسکون نہیں ہے, آپ سکون سے نہیں ہو, تو آپ کی پرفارمنس کیسے بہتر ہوگی؟ تو آپ کو پرفارمنس کے لیے سیکھنا ہوگا, آپ کو پرسکون رہنا ہوگا, آپ کو کوئی شارٹ کٹ نہیں چاہیے, اور آپ بہتر طریقے سے آپ اپنا کام کریں اور پرفارمنس دیں آپ کو. اس کے علاوہ آپ اپنی پرائرٹیز کو دیکھیے, پرائرٹیز کو سمجھیے, اور کلیریفیکیشن لیجیے. آپ سمجھیے چیزوں کو, کلیریفیکیشن لیجیے اور سمجھیے, تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہو, کوئی کنفیوژن
کنفیوژن نہیں ہو, آپ کے ریزلٹ جو ہیں وہ اسے ٹھیک آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو سیٹ کرنا ہوگا, اپنے مائنڈ سیٹ کو گروتھ مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا, فکس مائنڈ سیٹ نہیں بنانا ہوگا. پرفارمنس چاہیے تو آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کو آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا. اس کے علاوہ آپ جرنلائزنگ کیجئے, آپ نے کیا کام سارا دن میں اچھا کیا, کس چیز سے آپ کے ریزلٹس اچھے ہیں, کس چیز سے پرفارمنس اچھا ہے, کس چیز سے آپ کا گروپ جو ہے موٹیویٹ ہوا, کس چیز سے آپ کی ٹیم موٹیویٹ ہوئی, آج کون سا اچھا کام ہوا. اور ساتھ ساتھ آپ اپنے فیلور اور سکسیس سے بھی سیکھیے, نہ صرف اپنے فیلور اور سکسیس بلکہ اپنی ٹیم اور اپنے کولیگس اور اپنے جو آپ کے پیئرس ہیں ان کی فیلور سے اور سکسیس سے دونوں سے سیکھیے کہ یہ سکسیس ملی ہے تو کیوں ملی ہے, کس وجہ سے ملی ہے, اسے جرنلائز کیجیے, اسے لکھیے, اور اگر کہیں پر کوئی فیلور آئے تو اس کو بھی دیکھیے. اس کے علاوہ آپ اپنی ویکنیسز کو دیکھیے نا, آپ کی جو ویکنیسز ہیں اس کو دیکھیے, اسے سمجھیے, اسے دور کیجیے, اور اس کے لیے جس اسکل کی ضرورت ہے, جس کانفیڈنس کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, جو نالج کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, جس اسکل کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ اپنی ویکنیس کو دور کریں گے تبھی آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی. اور ہر جگہ پر جن کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے انہیں پسند بھی کیا جاتا ہے, انہیں ریٹین بھی کیا جاتا ہے. اور جس وقت جو اس کے اندر ڈاؤن سائزنگ کا کام آتا ہے یا رائٹ سائزنگ جسے اب ہم کہنے لگ گئے ہیں, جب وہ ٹائم آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے جو پرفارمر ہوتے ہیں, اچھے پرفارمر ہوتے ہیں, جو اچھا جانتے ہیں, اچھے تجربے کار ہوتے ہیں, ان کو نکال دیا جاتا ہے, صرف اچھے پرفارمرز کو رکھتے ہیں, یا جو اچھا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا ان کو نکال دیا جاتا ہے. لیکن جو اچھے پرفارمر ہوتے ہیں ان کو نہیں نکالا جاتا. بعض دفعہ کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں لیکن اچھے پرفارمرز کو رکھتی ہیں, انہیں ریٹین کرتی ہیں تاکہ جب دوبارہ چلائیں تو ان کے پاس اچھے باقی لوگوں کو جانے دیتے ہیں. تو آپ اپنی ویکنیس کو امپروو کیجئے, آپ اس کے اندر اور کلیریفیکیشن لیتے رہیے نا, جب آپ کو جو بھی چیز بتائے آپ کلیریفیکیشن لیجئے. کمیونیکیشن کیا کہتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے پیرافریزنگ کیجئے کہ آپ اس بات سے کیا سمجھیں, آپ دہرائیے اس کو. جیسے ہم بچے کو کوئی کام کہتے ہیں کہ بھائی جا کے یہ کہہ دینا ان کو, تو پھر ہم کہتے ہیں کیا کہو گے, پھر واپس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا کہا. یہ سب پیرافریزنگ ہے. تو کمیونیکیشن اسکل میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ بھی دوسرے سے جب کوئی بات کہے آپ کو تو آپ اس کی بات کو پیرافریز کیجئے, اس کو بتائیے کہ میں آپ کی بات سے یہ چیز سمجھا ہوں, اور اس حساب سے اب بھی. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.